افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد یہ سیدھے نہیں ہوئے؟ ربط آیا تم طمع کرتے ہو ان سے؟ افتطمعون، کیا تم طمع کرتے ہو؟ طمع امید، یہ خواہش کہ مجھے اچھا ملے، عزت ملے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں محور ذات الہی ہونا چاہیے۔ چد تما دپردی در نکڑا ختمہ تو بادشاہی دے مبارک شک گدائی۔ جس دن سے آپ نے مخلوق سے امید، سہارا اور طمع کاٹ دیا، رحمان بابا کہتے اب بادشاہ ہو، فقر کی بادشاہی مبارک۔ جد تما دپردی در نکڑا ختمہ نو بادشاہی دے مبارک شک گدائی۔ افتطمعون، آیا تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا لکم، یہ اب بھی ایمان لے آئیں گے تمہارے سامنے؟ وقد کان فریق منہم، یقیناً تھا ایک گروہ ان میں، یسمعون کلام اللہ، جو سن لیتا تھا خدا کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر اسے تبدیل کر لیتے تھے، من بعد ما عقلوا، بعد اس کے کہ اس کو سمجھ لیتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف سن لیتے تھے۔ 15ویں صدی میں ہم بیان کرتے ہیں، اور جب مومن دل سنتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ اور غور کر لے کہ قرن اول میں صاحب رسالت، منبع وحی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھے۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ پیغمبر تفسیر کیوں نہیں کرتے؟ تفسیر کی ضرورت پیش آئی ہے زیادہ دوری کی وجہ سے۔ پیغمبر جب تلاوت کر لیتے تھے نماز میں یا ویسے، تو وہ علوم جو قیامت تک راضی اور جار اللہ بیان نہیں کر سکتے، وہ خود بخود دلوں میں پیدا ہو جاتے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، عقل آ جائے گی۔ معجم الصغیر طبرانی میں ہے کہ حضرت کی خدمت میں ایک اعرابی آیا جنگل سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ پیغمبر ہیں؟ کہا آپ کے خدا نے جو آپ کو کہا ہے کچھ وہ سنائیے۔ سیدھے سادے لوگ تھے، میں نیو کراچی میں تھا، امام تھا وہاں، اور عشاء کے بعد درس دیتا تھا، تو وہاں ایک کسائی نوجوان تھا جو ہمارے یہاں صف اول کا آدمی تھا، تو وہ مجھے کہتا تھا آج بھی گیت گاؤ گے نا؟ رات کو درس کو گیت کہتا تھا۔ میں نے کہا آج بھی گاؤں گا۔ وہ وضو کر کے بیٹھ جایا، آج بھی گیت گاؤ گے؟ میں گیت گائیں گے بالکل۔ تو حضرت سے کہا اور آپ کے اللہ نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ حضرت نے کہا ابھی ابھی سورت اخلاص نازل ہوئی، سورت اخلاص نازل ہوئی۔ تو آپ نے کہا وہ سنا، تو سنا ہے۔ جب آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ اٹھا اور نعرے لگانے لگا، نعم الالہ الہنا نعم الالہ الہنا یقبل الیسیر ویعطی الجزیل۔ اب دیکھیں آپ خالی صرف دان کھول رہے ہیں، آگے اوپر سوپر اب بھی کچھ نہیں۔ یہ صورت اخلاص تو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، آپ نے کتابیں بھی پڑھی ہے، تھوڑی بہت الٹی سیدھی عربی بھی آئی ہے، اصول فروع بھی پڑھے، آپ کو وہ سمجھ کیوں نہیں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے سن میں؟ آفرین ہمارے خدا پر، کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس صورت اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے نیک عمل پر بڑا جائے۔ نعم الالہ الہنا یقبل الیسیر، تھوڑی سی نیکی قبول کرتا ہے، ویعطی الجزیل، اور بڑا انعام دیتا ہے۔ 1500 سال درمیان میں گزر گئے ہیں، اس لیے دل سخت ہو گئے۔ ان میں خیر اور نفع کا آنا کوئی آسان کام نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ رہے جی زبردست سمجھدار، سورۃ اخلاص کی تفسیر کیسے سمجھ گیا؟ صرف تلاوت سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
میرے پاس ایک اونٹنی ہے، بس 10 دن میں بچے دے دے گی، بہت قیمتی اونٹنی، بہت دودھیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو انعام میں دے دوں۔ یہ جو سورۃ اخلاص کی تفسیر کر رہا ہے نبی کے سامنے، حضرت نے کہا دے دے اسے، اونٹنی دے دے، کیونکہ ابھی جبریل میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف اس کو اونٹنی دے رہا ہے، اور نشان یہ ہے کہ جنت میں حکم احکام اللہ کا نافذ ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے 87,000 جنتی اونٹنیاں تیار کر لو، ان پہ شال ڈل رہے ہیں اور ان کو بہترین مہار لگ رہے ہیں اور نہلائے دہلائی جا رہی ہے، اور 87,000 اونٹنیاں آپ کے لیے وہاں انتظام ہو رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں صحابہ کرام اوروں نے بھی پوچھا کہ ہم بھی ایک ایک اونٹ دینا چاہتے ہیں، کسی نے ایک دیا، کسی نے 2 دیے، 100 اونٹ جمع عربی کے لیے۔ جب وہ روانہ ہو گیا اس نے کہا رب تو محمد کا رب ہے جو اس کو اتنا بڑا کلام دیتا ہے کہ جس کا صلہ ختم ہی نہیں ہو۔ دیکھا ایک اور تفسیر شروع کر دی، یہ دوسری تفسیر تو دیکھو، وہ کہتے ہیں واقعی رب تو محمد کا رب ہے، ایسا کلام دیا ہے جس کا صلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے پہلی تفسیر کیا کہ دیوار زندہ باد میرے خدا، تھوڑے سے عمل پر کتنا بڑا انعام دیتے۔ تو سورۃ اخلاص سننے کے بعد 100 اونٹ مل گئے یا نہیں؟ اب کہتے ہیں رب تو محمد کا رب ہے، یعنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لے، تو قرآن جو نازل ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر بہت ہوگا۔ قرآن میں ہے نہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے تفسیر کے دریا پیدا ہوتے ہیں، تفسیر کے دریا۔ یہ تو دیہاتی اور گوٹوں میں رہنے والے کا کام ہے، جس نے اونٹ اور اونٹ کے مہار کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی، پھر کیا خیال ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بارے میں، اور عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس کے بارے میں جو آپ کی گود میں اور آپ کے دامن نبوت میں تربیت پا رہے ہیں۔ قیاس کنز گلستان منبار مرا، اس سے اندازہ لگا لو اس ایک واقعے سے کہ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں کتنی بڑی علمیت، کتنی بڑی جامعیت، ودیت فرمائی۔ لیکن ایسے بدنصیب بھی تھے جو قرآن سن لیتے تھے ثم یحرفونہ، پھر اسے بدل دیتے تھے۔ یہ نا جی بس اختلافات بیان کر رہا ہے، بہت تحریف دے، اختلافات ہماری ضرورت نہیں ہے، اختلافات قرآن کے اعجاز کا تقاضا ہے۔ اگر آپ اختلافات بیان کرنا ایک سمجھتے ہیں تو اس آیت کو قرآن سے نکالیں گے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین، یہ اختلافات کو بیان ہو رہا ہے، مختلف فرقے بیان ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے سنت کے بجائے بدعت کو مشعل راہ بنایا، اور اگر ہم ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جنہوں نے ایک اللہ کے بجائے کئی مخلوقات کو حاجت روا سمجھا ہے، تو یہ آپ کہتے ہیں جی دیکھیے جی اختلافات، یہ تحریف فی القرآن، قرآن کے مقصدوں کو پلٹ کے رکھنا ہے۔ قرآن آیا اس لیے ہے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، کیونکہ ان باتوں سے عام طبقے کے علماء ڈرے ہوئے، سخت ڈرے ہوئے۔ ایک بہت بڑے دینی ادارے کے محتمم نے بخاری شریف کے ختم پر ایک تقریر کی ہے، جو سمجھدار لائق بڑے طلباء ہیں، فضلاء ہیں، وہ کسی مناسب موقع پہ اس کو پڑھ لیں۔ پھر آپ پھر مجھے بتائیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند کا عالم کیا کیا باتیں کہی اس نے۔ اور اب یہ بھی جو ایک بدعتی مارا گیا ہے اس کے بیٹے کو خط لکھا ہے، وہ بھی ان کے ماہنامے میں شائع ہے۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دیوبندی عالم کی وفات پر بدعتیوں کی تعزیت ہو، نورانی تک کی تعزیت نہیں، وہ اپنے لوگوں سے ڈرتا تھا۔ اور حضرت الاستاذ مولانا یوسف بن نوری کی وفات پر اور حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب جو
قومی اتحاد کے صدر تھے، ان کے انتقال پر یہ 5 نمبر کی مسجد میں اس زمانے کے خطیب ازہری صاحب نے کہا ہم دیوبندیوں کے لیے دعائے مغفرت کے قائل نہیں، اور ہمارے لوگ ہیں جو ان کی گلیوں میں ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ جب میں ان کی خبر لیتا ہوں تو کہتے ہیں دیکھیں جی، دیکھیں پہلے اپنے گریبان کو دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کہاں سے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح کذابین ہر دور میں ہوتے ہیں۔